پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ اسرا, میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے امریکی صدر کا امریکہ اور ایران کے درمیان خفیہ رابطوں کا دعویٰ, حملے 5 دن کے لیے روکنے کا اعلان, ابنائے ہرمز کو امریکہ اور ایران کی نگرانی میں کھولنے کا دعویٰ, لیکن تہران کا دو ٹوک انکار, نہ کوئی مذاکرات ہوئے اور نہ ہی موقف بدلا. ایرانی وزارت خارجہ کا بیان, امریکی میڈیا کی رپورٹس, مصر, پاکستان اور ترکی نے پیغامات کی ترسیل میں کردار ادا کیا. کیا اگلے مذاکرات کا میز اسلام آباد میں سجے گا؟ کیا ثالثی کی کوششوں میں کوئی جان ہے یا امریکہ ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی آڑ میں فوجی تیاری کرنا چاہ رہا ہے؟ ادھر ایران نے توانائی تنصیبات پر حملے کے خلاف سخت ترین وارننگ دے دی. اسماعیل بقائی کا کہنا ہے عام ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا تو جواب فوری, فیصلہ کن اور مؤثر ہوگا. ساتھ ہی تہران نے واضح کر دیا کہ ابنائے ہرمز اور جنگ کے خاتمے سے متعلق اس کا موقف جوں کا توں ہے, یعنی مذاکرات کی خبروں کے بیچ محاذرائی بھی برقرار ہے. ایک طرف ٹرمپ رابطوں اور پیش رفت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایران مذاکرات, ملاقاتوں اور پس پردہ ڈیل کی خبروں کو مسترد کر رہا ہے. تو اصل سوال یہی ہے کہ پردے کے پیچھے چل کیا رہا ہے. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب, یہ اگین جس طرح سے میں نے انٹرو میں کہہ دیا کہ سوال اس وقت یہی ہے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. ایک طرف 48 آورز کا الٹیمیٹم ہوتا ہے, الٹیمیٹم کا ڈراپ سین 5 ڈیز کے جنگ بندی روکنے کے سٹانس کے اوپر ہوتا ہے. دین ٹرمپ کمز اپ ود دس کہ ایران نے رابطہ کیا ہے اور میں اور آیت اللہ مل کے جو ہے ابنائے ہرمز کو چلائیں گے. تو ابھی اور ادھر جو ایران ہے وہ انکار کر رہا ہے. جی, آپ نے بڑی سجیدہ قسم کا جو ہے نا ابتدائیہ کر دیا ہے. میں پہلے تو عید مبارک دینا چاہوں گا. تیسرا دن ہے عید کا, اور آئیڈلی تو ہم عید کا شو کرتے ہیں, مگر آج ایک تو عید کی مبارکباد, پھر ساتھ آج 23 مارچ بھی ہے, اور یہ ایسا دن ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو ہے ریزولوشن پیش کیا گیا تھا, اور ریفلیکشن کا دن ہوتا ہے جہاں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ماضی کیا تھا, ہمارا حال کیا ہے, اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اور ایسے حالات میں یہ دونوں دن آئے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک عالمی جنگ کا خطرہ ہے, اور تقریباً کچھ لوگوں کے لیے تو عالمی جنگ ہو چکی ہوئی ہے. تقریباً جو ہے 16 ملک تو ڈائریکٹلی جنگ کے اندر انوالوڈ ہیں, اور انڈائریکٹلی تقریباً پوری دنیا ہی اس کے اندر انوالو ہے. اور ہمارا اپنا کیونکہ خطہ ہے, ہمارا بارڈر ہے ایران اور اس ہمسایہ ممالک کے, ہم بالکل منجدار میں پھنسے ہوئے ہیں. اور جس طرح آپ نے ابتدائی میں ذکر کیا ہے کہ سب سے یہ بڑا ایک سسپینس لگا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیونکہ 48 گھنٹے کا نوٹس دیا ہوا تھا کہ 48 گھنٹے کے الٹیمیٹم کے بعد جو ہے, جو کہ آج ختم ہونا تھا, کہ وہ جو ہے تنصیبات جو ہے ایران کی وہ تباہ کر دیں گے, پلانٹ تباہ کر دیں گے, اور شاید کوئی یہ کلیئر نہیں تھا کیا, مگر یہ تھا کہ شاید آئل اینڈ گیس کی بھی وہ تباہ کر دیں. اگر وہ کرتے تو ایران کی طرف سے یہ جواب آ چکا ہوا تھا کہ اگر ہمارا کریں گے تو ہم پھر پورے خطے میں, پورے خلیج کے اندر جو ہے اسرائیل سمیت جو ہے سب کے جو ہے آئل اینڈ گیس کے اوپر ہم بھی ریٹیلیٹ کریں گے. اور ہم واٹر سیلینیشن پلانٹ جو ہیں, یہ پورا خطہ جو ہے یہ ایک صحرا ہے جو کہ پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. سیلینیشن پلانٹ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ بڑے زیادہ ہیں کہ کچھ ملک جو ہیں جس طرح کویت 90% پانی ان پلانٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہاں کوئی پانی نہیں ہے. اس طرح ہی جو ہے UAE غالباً 70%, سعودی عربیہ 70%, اتنا ہی 90% کے قریب شاید قطر بھی ہے, اسرائیل کی بھی ایسی ہی صورتحال ہے. تو اگر یہ اس نہج پہ جنگ چلی جاتی تو ایک بہت بڑا دنیا کا ایک خطرہ تھا, اور یہ اگر تنصیبات تباہ ہو جاتی تو یہ تنصیبات بنتے بنتے پہلے ہی ایک اقتصادی انرجی کا اور اکنامک کرائسس دنیا کے اندر چل رہا ہے, یہ پھر بنتے بنتے سال لگ جاتے. تو یہ ایک بڑا پرولونگڈ پروٹیکٹڈ قسم کا جو ہے ایک کرائسس بن جانا تھا. فی الحال شکر ہے کہ یہ ابھی ٹل گیا ہے, مگر یہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی 5 دن کا اور نیا انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے. مکس سا میسج ہے اس کے اندر جو ہے وہ, جس طرح ان کا ایک ٹرمپین ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں سچ کتنا ہے, جھوٹ کیا ہے, کیا پوسچرنگ ہے یا سنجیدہ ہیں یا یہ ایک اپنی گیمز کھیل رہے ہیں. کیونکہ امریکہ کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ریپوٹیشن نہیں رہی ہوئی ہے. پہلے بھی انہوں نے گفت و شنید اس طرح کے دوران میں 2 دفعہ ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے. سو یہ ابھی سوال ہیں کافی سارے
کہ اس جو 5 دن کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے تو اس کا کیا اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے. سوال ہے اس کے متعلق بے تحاشا. ایک سوال سب سے بڑا تو یہ ہے کہ کیا یہ 5 دن کا ٹائم مانگا جا رہا ہے جس کے اندر جنگ کی تیاری انہوں نے فائنلی کرنی ہے, کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے بھی اور امریکہ کے بھی جو انٹرسیپٹرز ہیں جو میزائلوں کو روکتے ہیں وہ اسلحہ تھاڈ کا بھی ان کا وہ کم پڑ گیا ہے. کیا ان کو ری پلینش کرنے کے لیے ان کو ری سپلائی کرنے کے لیے ٹائم مانگا گیا ہے, کیونکہ اطلاعیں ہیں کہ جی وہ کوریا سے اور امریکہ سے جہاز چل پڑے ہوئے ہیں, یا پھر اس جو زمینی جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے جس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ مرینز بھی چل پڑی ہوئی ہیں. وہ لہذا سوال ہے کہ کیا 500 ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ 500 مرین سے زمینی جو کی جا سکتی ہے, اور پھر کوئی بھی کسی قسم کا بھی اگر زمینی حملہ کرنا ہو اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ عراق کا جب سیکنڈ گلف وار ہوئی تھی تو وہ فروری میں شروع کی تھی, اس میں پاکستان بھی شامل تھا, تمام ہی نیٹو کے ممالک شامل تھے, اور وہ 6 مہینے لگ گئے تھے تیاری میں. تو پہلے بھی بغیر تیاری کے امریکہ آ گیا جس کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں. تو کیا یہ تیاری کے لیے تھا؟ تیسرا پہلو یہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ فنانشلی گین کرنا چاہ رہے ہیں. صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ, کیونکہ آج منڈے تھا, پیر والے دن جو ہیں دنیا کی مارکیٹس کھلتی ہیں تو نیا ریٹ آنا ہوتا ہے سٹاکس کا بھی کموڈیٹیز کا بھی, تو صرف ان کے اس بیان سے کہ 5 دن کا جو ہے یہ جنگ ٹل گئی ہے اس سے ہی فرق پڑ گیا. فار ایگزامپل جو 500 S&P کی بہت بڑا انڈیکس ہے اس کے اندر جو ہے 2 ٹریلین کا جو ہے وہ نیچے جا چکا ہوا تھا. یہ مطلب 2-3 دن میں 48 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم تھا اس کے اندر $2 ٹریلین کا 2000 بلین اس کے اندر آ جاتے ہیں کا نقصان ہو چکا تھا. مگر اس کے بعد سے 1 ٹریلین کا اس نے کم بیک کیا, مطلب $3 ٹریلین کی ٹرانزیکشنز ہو گئی. تیل جو ہے وہ 104 پہ برینٹ کا کروڈ گیا ہوا تھا بیرل, وہ 94 کے اوپر وہ آ گیا. اور تھوڑی سی دنیا کی جو اکنامک مارکیٹس ہیں وہ تھوڑی سی سنبھلی ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیونکہ کانگریس سے $200 بلین مانگے ہوئے ہیں کہ ان کو چاہیے, تو وہ بھی کیا اس کے لیے یہ کوئی ان کی مینوور تھی, کوئی چالاکی تھی, یا یہ کوئی سنجیدہ ایفرٹ ہے؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کلیم ہے کہ ان کی گفتگو چل رہی ہے اور ایران کے طرف سے ان کی ٹرمز کے اوپر انہوں نے یہ امپریشن دیا, یہ ان کا کلیم تھا کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں, اور ہائیسٹ لیول پہ انہوں نے کہا جی ہماری بات چیت چل رہی ہے. انہوں نے اشارہ دیا کہ میں وہ جو ہے وہ مجتبی خامنئی نہیں ہیں, بلکہ تھوڑا سا ایک طرف سے سلو بھی کرنا چاہ رہے ہیں, مگر ایک بڑا تضحیک آمیز رویہ تھا کہ پتہ نہیں وہ زندہ ہیں نہیں زندہ ہیں اور کوئی غیر اہم ہے جس طرح. مگر انہوں نے کہا جی میں نام نہیں بتانا چاہتا کہ جس سے بات چیت چل رہی ہے کہ اس کی جان کو خطرہ نہ ہو. تو جو ان کا ایک سٹائل ہے کہ غیر سنجیدہ گفتگو کو وہ مکس کرتے ہیں, پر انہوں نے یہ ضرور اشارہ دیا کہ ایران کے ساتھ یہ گفتگو چل رہی ہے. اس کے ساتھ میں ہی ایکسیوز ایک نیوز ایجنسی ہے اس کی ایک خبر آ گئی جنہوں نے اسرائیلی سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ کوئی بیک گراؤنڈ میں گفتگو چل رہی ہے. پہلے یہ وٹکاف اور کشنر جو ان کے داماد ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, ان کے ذریعے چل رہی تھی, اور اس کے اندر رول جو ہے یہ اس خبر میں اسرائیلی ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جی اسلام آباد, پاکستان, ترکی اور مصر اس کے اندر شامل ہیں, اور بیک گراؤنڈ میں ہم یہ رول ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی امریکہ کی طرف سے کشنر اور وٹکاف, اور پاسبلی اس بات کا امکان ہو سکتا ہے اسرائیلی خبر کے مطابق کہ اسلام آباد میں آنے والے دنوں کے اندر یہ میٹنگ ہو, اور جس میں پاکستان, مصر اور ترکی کا یہ رول ہے. اور انہوں نے نام لیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ باکر کالیباف جو ہیں یہ ایرانین سپیکر ہیں اسمبلی کے, انہوں نے کہا جی ان کے ذریعے یہ گفتگو ہو رہی ہے. اور یاد رہے کہ جو باکر کالیباف ہیں یہ IRGF جو ہے پاسداران انقلاب کے جو سابق جرنیل رہے ہوئے ہیں, اور یہ تہران کے میئر بھی رہے ہوئے ہیں. پھر ان کے مجتبی خامنئی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں, معتبر آدمی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ تاثر دیا تھا کہ جس سے بات ہو رہی ہے وہ بڑا معتبر آدمی ہے. مگر ایران نے بالکل اس کی ڈینائی کیا ہے, انہوں نے کہا جی ہماری کسی لیول کی بھی کوئی ڈائریکٹ گفتگو نہیں ہو رہی.
کسی یہ عراقچی ان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا, ان کے پھر جو ترجمان ہیں جس کا ابتدائی میں آپ نے ذکر کیا ان کی طرف سے بھی یہ آیا, اور باقر کالیبوف کے دفتر کی طرف سے بھی یہ کہا جی میری کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. مگر اس خبر کے اندر یہ بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ انڈائریکٹلی شاید پیغام پہنچائے گئے ہیں, اور اس بات کا اقرار ایرانی ترجمان نے بھی کیا کہ ہاں کچھ دوست ممالک کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے ہمیں پیغام پہنچائے گئے ہیں. سو ابھی یہ پتہ نہیں یہ جو گفتگو کا لیول ہے کلیئرلی یہ آف ریمپ جسے کہا جاتا ہے, گفتگو تو چل رہی ہے مگر یہ کتنی سنجیدہ ہے, اس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیا گیم ہے, وہ ٹائم بائی کر کے ریپلینش کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, یا مارکیٹس کو درستگی کے لیے کر رہے ہیں, یا کانگریس سے وہ $200 بلین مانگنا چاہ رہے ہیں, یا یہ ایک سنجیدہ وہ ایک کوشش ہے. آپ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا لیں. اور اس میں زیادہ تر عامر صاحب ایران کا یہی سٹانس رہا نا کہ وہ مذاکرات سے اس لیے بھاگ بھی رہا ہے کہ کوئی گارنٹی ہے جو ایران مانگ رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو صدر ٹرمپ کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ صحیح نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی درانی سابق وفاقی وزیر اور عمران علی چودھری سابق سفیر, ان دونوں کو شامل گفتگو کریں گے. جی عامر صاحب. جی بہت شکریہ آپ دونوں کے ہمارے لیے وقت نکالنے کا. بالکل یہ آپ نے صحیح کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیونکہ 2 دفعہ نیگوشیشنز کے درمیان میں حملہ چکا ہے, اس لیے ایک کریڈیبلٹی کے تو ایشو رہتا ہے. مگر میں درانی صاحب آپ کی اجازت سے عمران علی چودھری صاحب یہ سابق سفیر ہیں اور اس خطے میں خاص طور پہ عمان میں یہ ایمبیسڈر بھی رہے ہوئے ہیں اور بہت بہتر انداز میں گہری نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. میں درانی صاحب آپ کی اجازت سے یہ جو ابھی لیٹسٹ 5 دن کی جو جنگ اب ٹل گئی ہے, ہمیں یہ ایمبیسڈر صاحب سمجھائیں کہ یہ کتنا آپ کو لگتا ہے یہ کوئی ٹرمپین گیم ہے یا سنجیدہ ہے, کیا ہے یہ؟ اصل میں عامر یہ تو ٹرمپ کو ہی پتہ ہوگا. 60-40 میرا خیال میں ایک گڈ پیس آف نیوز ہے, کیونکہ ایک انسان تیسری دفعہ بھی دھوکہ دے تو پھر وہ پرماننٹلی دھوکے باز مشہور ہو جاتا ہے. 2 دفعہ آپ نے فرمایا وہ ڈچ کر چکے ہیں. دوسرا یہ کہ پوری دنیا کی دس از ناؤ دا ریجنگ نیوز آف دا ورلڈ. پوری دنیا میں آئل پرائسز نیچے چلی گئی ہیں, سٹاکس اوپر چلے گئے ہیں. آپ اگر سینیکل ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں شاید انسائڈ بائنگ یا سیلنگ ہوئی ہو, لیکن لگتا ہے کہ 60% لگتا ہے کہ دس ٹائم he won't stab the world. ٹرمپ کے اوپر آف کورس پریشر بھی ہوں گے, ڈومیسٹک پریشر بھی ہے, جو وہاں پہ سرویز امریکہ میں آ رہے ہیں وہ پہلے بھی جنگ سے خوش نہیں تھے اور یہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں جا رہی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ امریکہ بیک آف کر کے وے آؤٹ چاہ رہا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں وہ وکٹری ڈکلیئر کریں گے, ویریس فارمز میں اس کو فریم کریں گے, اور ٹاکس کے بعد ابھی یہ اگر 5 دنوں کے بعد بھی یہ پیس پروسیس چلتا ہے it will take 1 or 2 weeks to complete. جی درانی صاحب آپ کی یہ بچپن سے میں تو کہوں گا کہ یہ اس خطے کی سیاست کے اوپر آپ نظر رکھے ہوئے ہیں. آف کورس دونوں سائڈز ہیں کہ ٹرمپ کو ایک فیس سیونگ بھی چاہیے, پر ایران کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ اس کے بعد سے اتنا کچھ کرنے کے بعد جو ہے اگر اس کا کوئی ذرا پرماننٹ حل ان کو نہیں ملتا تو بیک آؤٹ کرتے ہیں. تو ان کا یہ پہلے بھی کہنا ہے کہ یہ 8-9 ماہ کی تیاری کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے گا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر صاحب یہ پچھلے 3-4 دنوں میں میری اپنی زندگی کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بہت ہی ایک ڈیفرنٹ نوعیت کی ہیں جو اس وار میں ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وار کا شروع ہونا اور اس وار کے بارے میں امریکن پبلک اوپینین کیا بلکہ پوری دنیا کی پبلک اوپینین کا اس کے خلاف ہونا, لیڈرشپ جو ہے امریکہ کی ان کی کریڈیبلٹی کا ختم ہو جانا, اور اس کے علاوہ جو معاشی دباؤ ہے دنیا کے اندر اس کا اتنا بڑھ جانا کہ اس کو سہنا اور اس کا مستقبل کوئی نظر نہ آنا, یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو اس جنگ کو لایانی بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے. لیکن پچھلے 3 دنوں میں جو 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ اس قسم کی ہیں جو ٹیکنالوجیکلی بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ
جو سارے کا سارا دفاعی نظام تھا امریکن اور اسرائیلی، وہ انٹرسیپٹرز کے اوپر چل رہا تھا اور ان کی طاقت کو اسٹیبلش کر رہا تھا. پہلی قسط میں اس کو جھٹکا لگا جو ویریئنٹ ڈفرنس تھا بٹوین دا پرائس آف انٹرسیپٹر اینڈ دا راکٹ اور دا انویڈر مشین. لیکن اس کے بعد جو اگلی صورتحال نئی ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہائیبرڈ میزائل لانچ کیا گیا جو ہائپر سونک بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کروز سسٹم بھی موجود تھا، جس نے پورے کے پورا جو ڈیفنس سسٹم بنا ہوا ہے اب تک امریکن ٹیکنالوجی کی بیس کے اوپر، اس کو ڈیفیوز کر دیا اور اس کو کنفیوز کر دیا. اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کے بہت اہم جو سائنٹسٹ تھے نیوکلیئر وہ اس کا نشانہ بنے، اور ان کی ایک بالکل اتنی مضبوط عمارت جو کسی صورت میں بھی نہیں توڑی جا سکتی تھی، اس کے اندر گھس کے اس نے وہاں پہ تباہی مچا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرسیپٹرز کا پورا ٹیکنالوجیکل سپرامیسی تھی وہ کویسچن ہو گئی پچھلے 3 دنوں میں. اس کے بعد جو اگلا ہوا ہے وہ اس سے بھی ایک انٹرسٹنگ ہوا ہے کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی F-35 کو آپ لے لیں، جن کے بارے میں یہ تھا کہ اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اس کو ایک نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے بلینڈ آف انفرا ریڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر چھوٹے چھوٹے میزائلوں کے ذریعے اس کو تباہ کر دیا گیا. F-35 کو F-15 پہلے ہی گر چکا تھا. اب آپ یہ ٹریلین ڈالر کی یہ انڈسٹری ہے F-35 کی، ساری جو میتھ ہے وہ بریک ہو گئی ہے کہ اس کو جو ہے انفرا ریڈ ریز کے لیے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کو لاک کر لیا گیا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ. جی پریت جاری رکھیے گا. اچھا، اب ان 2 ڈیولپمنٹس کے بعد اگر میں نے جب اس کے اوپر تھوڑا سا MBA انجینئرنگ کی ہوئی ہے تو اس لحاظ سے جب تھوڑی اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اب جو ٹیکنالوجیکل سپریمیسی تھی ویسٹ کی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جس بری طریقے سے ایئر سپریمیسی جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. اور اس کے بارے میں نے مزید پوچھا ہے کہ اس کا اگر کاؤنٹر ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنی ہو تو وہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تو سالوں کا پروسیس ہے. وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ٹائم گین کرنا، نئے انٹرسیپٹرز آ جانا، وہ سب کچھ آ بھی جائے تو، لیکن یہ جو بریچ آف ٹیکنالوجی ہوا ہے، ٹیکنالوجی کی سپریمیسی جس طریقے سے مطلب ڈیمالش ہوئی ہے، اس کے بعد یہ بات بڑی مشکل لگ رہی ہے ان کے لیے کہ یہ کس چیز کے اوپر ہنج کریں گے اپنے ڈیفنس کو. ان کے جو ایئر فورس ایروپلین کیریئرز تھے وہ تو ویسے ہی بابے سارے اٹھ کے واپس بھاگ پڑے، کچھ بھی نہیں کر سکے. اسی طریقے سے جو ان کو ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ جناب جو جیرلڈ فورڈ ہے دنیا کا سب سے بڑا موسٹ ایڈوانس جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اور وہ لانڈری کا ایک بڑا ہی مشکوک سے سکینڈل کے اندر جو ہے نا وہ واپس جا پڑا ہے. ابراہم لنکن جو ہے اس کو 1000 کلومیٹر پہ کھڑا کیا گیا ہے. تو جو میتھ آف امریکن مائٹ ہے وہ بسٹ ہو گئی ہے. اب دیکھیں اس میں صرف امریکن مائٹ نہیں، اب اگر آپ پچھلے 1.5 میں دیکھیں، پہلے جو ہے پاکستان کے ہاتھوں یورپین جو ایئر سپریمیسی کی متھ تھی وہ انڈیا میں توڑی آپ نے. اس کے بعد اب ایران کے اندر جو ہے امریکن مطلب انٹرسیپٹرز اور ان کی ایئر سپیریئرٹی کی جو الٹیمیٹ چیزیں تھیں وہ ساری، مطلب فرسٹ F-15 جو ہے جب سے بنا ہے وہ ادھر گر گیا آ کے، مطلب 15 ان کے. میں تو آپ کی طرح انجینئر تو نہیں ہوں، مگر میں آپ جیسے انجینئر سے سیکھتا رہتا ہوں. اور وہ آپ سمجھ آ رہی ہے کہ کویت کے اندر بھی جو F-15 جو گرائے گئے تھے وہ یہی جو ایکسپرٹس آپ جیسے انجینئر سمجھا رہے ہیں کہ یہی شاید ڈرون جو ہے یہ اس کے اندر انفرا ریڈ جو ہے اس کی وہ ریچ کے ذریعے، اور F-16 بھی جو گرائے گئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ٹوٹل 10 کے قریب ہیں. تو ظاہر ہے اس کے بعد جو بھی پلین آئے گا امریکنز کی ساری جو وار گیمنگ ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہوگی. ایسا ہی ہے، یہی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. ایگزیکٹلی میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت جس چیز کے اوپر، جس اپنی سپریمیسی کے اوپر ویسٹ نے اس پورے وار کو پلان کیا تھا، وہ اس کے یہ جو میزائل یوز ہوا ہے ہائپر سونک اور کروز کا مکس،
یہ میزائل جو ہے صرف اس وقت ایران کے علاوہ 3 ملکوں کے پاس ہے. ایران کے پاس ہے, رشیا کے پاس, چائنا کے پاس ہے, رشیا کے پاس ہے, پاکستان کے پاس ہے, اور اب ایران کے پاس. مطلب یہ ایسٹرن ٹیکنالوجیز نے جس بری طرح سے ویسٹرن ٹیکنالوجی کو ڈیفیٹ دی ہے, اس چیز نے, میرا یہ خیال ہے کہ جو آخری اننرو کرنے والا ایکشن ہوا ہے اس وار کے اندر, وہ یہ ہوا ہے کہ ٹیکنالوجی کلیپس کر گئی ہے, وار ٹیکنالوجی امریکن اور ویسٹرن, جس کے بعد اب آ کے وہاں پہ کہیں تو کوئی وہ لیم ڈک وہ کھڑی ہوئی ہے, سب میرین کھڑی ہوئی ہے, تو کہیں بابے 2 ایئر وہ پلین کیریئرز کھڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس ساری چیز سے اب وہ جو چیوٹی جو ہے ہاتھی کی سونڈ میں گھس گئی ہے, تو وہ تو ہاتھی تو نہیں نکال سک رہا. بال یہ بہت مشکل ہے. ابھی جو لیٹسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو گفتگو ایران سے چلنے کا جو کیا, اس کے اندر انہوں نے نام نہیں لیا کہ انٹرلوکیوٹر کون ہے, مگر یہ اشارہ دیا کہ میں نام اس لیے لیتا کہ وہ شاید مار نہ دیا جائے. اس کے بعد یہ جو ایکسیوز نے اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے خبر دیا ہے, تو انہوں نے باکر جو کالیباف صاحب جو ہیں, جو سپیکر ہیں, ان کا نام لے لیا کہ وہ انٹرلوکیوٹر ہیں ایک. دوسرا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ کشنر اور وٹکاف ہیں. انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے اسلام آباد کے اندر یہ میٹنگ ہو نیکسٹ ویک, اور جو ہے اس کے اندر جے ڈی وینس جو ہیں جو وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے, وہ بھی شامل ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں. یہ مجھے ابھی خبر دی گئی ہے فائنینشیل ٹائمز کے حوالے سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات چیت, ابھی یہ ہم ریلائی کرتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کا ہمیں نہیں پتا, کہ ہم اپنی وزارت خارجہ پہ جو ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جب تک ان کی طرف سے نہ آئے یا آئی ایس پی آر کی طرف سے آئے تو یہ خبر مصدقہ ہم نہیں مانتے. مگر یہ کلیم ان کا ہے کہ میں اس لیے بڑا محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں, پرائم منسٹر کی شہباز شریف صاحب کی, وہ ایرانین, یہ تو آفیشلی ہم نے بھی اکنالج کیا ہے, ایرانین صدر کے ساتھ بات ہوئی ہے. تو میں امبیسڈر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, پہلے تو یہ جو اسلام آباد میں میٹنگ کے حوالے سے بڑے اسرائیل کی طرف سے نام کے لینا, تاثر ملتا ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو. آپ کا کیا تاثرات ہیں اس پہ؟ پاکستان ایگ شیلز کے اوپر واک کر رہا ہے. ڈیفنس ایگریمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات, اور ایران نے آپ کو پتہ ہے کئی موقع پہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے, پارلیمنٹری لیول پہ, پریزیڈینشیل لیول پہ. تو آئی تھنک کہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. یہ نہیں مجھے پتا, اسپیکولیٹو ہے کہ وائس پریزیڈنٹ, یو ایس وائس پریزیڈنٹ آئیں گے اور میٹنگ ہو سکے گی کہ نہیں, کیونکہ ابھی میں اس لیے بھی کہہ رہا تھا کہ بڑا اہم ہے کہ مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ میں 5-7 سال جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ میں کور کرتا رہا ہوں, آپ بھی امریکہ میں سرو کرتے رہے ہیں. اس وقت یہ بڑا امریکہ میں نوٹ کیا جا رہا ہے کہ سارے کرائسس کے اندر جے ڈی وینس جو ہیں وائس پریزیڈنٹ, کیونکہ ان کا وہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں نیکسٹ الیکشنز کے اندر, تو وہ ان کا بڑا نیوٹرل رول رہا ہے. وہ ہیکست کی طرح یا روبیو کی طرح سامنے نہیں آ رہے تھے, سو اس لیے یہ امپورٹنٹ آ جاتی تھی یہ ایلیمنٹ. جی بالکل. اس کے علاوہ وٹکاف اور کوشنر کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ دے آر ویری کلوز ٹو اسرائیل, بلکہ یہاں تک مشہور ہے کہ ایک پیجر ہے وٹکاف کے پاس جو اسرائیل میں گفتگو میں ہونے کا مطلب ہے نہ ہی کرنے والی بات ہے. ہاں جی, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو انہوں نے آن بورڈ لے لیا ہو, اور یہ بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, بالکل درست فرمایا سر نے, ٹیکنالوجیکل آپ لوگ بات کر رہے تھے, اس سے زیادہ جو ورلڈ کی آئل پرائسز ہیں اور جو یہ ایک قسم کا جی سی سی کو خطرہ ہے, ایک ورلڈ وائڈ ریسیشن ہے, اس کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے. دیکھیں میرا خیال ہے 3-4 ہزار سارٹیز تو امریکہ اور اسرائیل نے کی ہوں گی ایران کے اوپر, 200 ایک وقت میں اسٹرائک کرتے تھے. تو اتنا ایران ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس نہیں ہے کہ وہ ان جہازوں کو مار سکتا. اٹ ہیز بین سکسیزفل ان 2 or 3 اٹیمپٹس, کوئی شک نہیں. اور ایران نے اپنی وار اس طرح کنڈکٹ کی ہے کہ کوئی شارٹ آف اے ویری اسٹرانگ اٹیک, بہت بڑا اٹیک ایران کے اوپر,
جو نیوکلیئر اور نان نیوکلیئر بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل 2-3 شہروں کو اڑا دیا جائے. اس کی کوئی اے سیمیٹرک وار کی کوئی ایزی وکٹری نہیں ہے, اور یہ جتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے یہ کم از کم امریکہ کے لیے یہ انٹینیبل ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے. لیکن اسرائیل ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی کہ اسرائیل کا ذکر بہت پاسنگ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اسرائیل لگ رہا تھا کہ تقریر میں انہوں نے خلیج کی بھی تعریف کر دی, باقیوں کی بھی تعریف, آخر میں آفٹر تھاٹ کے طور پہ یاد آیا کہ ہاں اسرائیل نے بھی بڑی دلیرانہ جنگ جڑی ہے. بالکل. میں درانی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی اسپیکولیٹو ہی خبر ہے ایکسیوز کی کہ اسلام آباد میں شاید یہ سمٹ لیول پہ ہو, یہ اس طرح کی ملاقات, اور ترکی اور مصر بھی کا بھی رول ہے, پاکستان کا بہت کلیدی رول ہے, انڈیا میں آلریڈی اس کے اوپر کافی جو ہے نا تذبذب پایا جاتا ہے. اچھی بات ہے چلیں کہ ہمارا اتنا پرومیننٹ رول ہو رہا ہے, مگر یہ بڑی ڈیلیکیٹ اور حساس مسئلہ ہے اور چیلنجنگ ہے کہ سو فار سو گڈ کہ ہمارا بڑا ایک بیلنسنگ ایکٹ, بڑا مشکل کام تھا کہ ابھی تک ہم سرخرو ہوئے ہیں کہ ایران بھی ہمارے لیے برادر ہمسایہ ملک ہے, سعودی عربیہ بھی ہمارے لیے بہت ہی روحانی طور پہ, مذہبی طور پہ, ہر لحاظ سے قریب ہے, ہمارا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے, اور خلیج کے ممالک سے بھی ہمارا تعلق ہے, امریکہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. سو ابھی تک ہم یہ بڑی خوبصورتی سے یہ بچ بچا کے چل رہے تھے. تو یہ ایک اگر ہمارا یہ رول آتا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں شاید ہمیں اس طرح کے پریشرز آئیں کہ ایک سائیڈ چوز کرنے کا موقع کا پریشر آئے, تو کیسے دیکھتے ہیں اس چیلنجنگ رول میں درانی صاحب آپ؟ میں بڑا محتاط ہو کے اپنی ورڈنگز کو جو ہے نا چوز کر کے بات کر رہا تھا کیونکہ یہ بڑا ہی سنجیدہ معاملہ ہے. میں اس میں ویسے تو امبیسڈر صاحب نے بہت سی انسائٹ دے دی چند الفاظ کے اندر ہی, وقت کی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی اس کے بارے میں, اور ان کی اس کی باخبریت کو انشاءاللہ بالکل بہتری ایک اس میں انفارمیشن تھی. دیکھیں اس وقت جس سچویشن میں آج پاکستان کھڑا ہے, میں ہسٹری کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو تھا پورا مڈل ایسٹ ری رائٹ ہوا تھا, پورا ریجن ری رائٹ ہوا تھا بائی ویسٹ. اس دفعہ جو بیلنس آف جو ری رائٹنگ ہے, گو کہ اس میں ویسٹ کا بہت بڑا رول ہے, لیکن اس کا بیلنس جو ہے وہ ایسٹ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے, اور ویسٹ سے ایسٹ کو ملانے والی تاریخی طور پہ آپ پورا اس کا پورا کریڈٹ ہمارے فارن آفس کو جاتا ہے, اور یہ امبیسڈر صاحب بیٹھے ہیں ان کے نمائندے, یہ وہ ایک واحد ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا جس نے دنیا کی اور پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیشہ بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کیپنگ ان ویو دا اسٹرینتھ آف فارن آفس آف پاکستان اینڈ دا تھنک ٹینکس which are playing their role in the diplomatic development میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے, مطلب پاکستان نے تو چائنا اور امریکہ کو ملانے والا بھی ایک ناممکن کام کیا ہوا ہے. پاکستان کی جتنی بھی ٹیکنالوجی تھی یا جتنی بھی اس کی انٹلیکچوئل اسٹرینتھ تھی, ان کی بنیاد کے اوپر, اور یہ میں انفارمیشن کی بیس پہ بات کر رہا ہوں, میری کل بھی بات ہوئی تھی کچھ عام لوگوں سے, تو اس وقت پاکستان, سعودی عرب, ایران, امریکہ تینوں کے لیے بہت قابل قبول ملک ہے آج بھی, اور یہ ایک مطلب بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے. اور پاکستان ویسے ہی باؤنڈری لائن پہ ہے ایسٹ اور ویسٹ کی, ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جو ایک ڈویژن لائن آتی ہے, پاکستان کی جیوگرافی جو ہے وہ آج ایک بہت بڑا کردار ادا کر دنیا کی ڈپلومیسی کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ اسلام آباد میں ہوگی کانفرنس یا کہیں اور ہوگی, اناؤنسڈ ہوگی, ان اناؤنسڈ ہوگی. یہ اس کی منطق سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے ترکی اور مصر بھی ہوں گے, ہمارا ایک بڑا جو ہے اس کے اندر ایک یونیک رول کی منطق بڑی سمجھ آتی ہے. ہمارا جغرافیہ بھی ایسا ہے نا کہ ہمارا ایران کے ساتھ بارڈر لگتا ہے, پھر سعودی عربیہ سے جو ہماری قربت ہے, امریکہ کے لیے بھی ہم میٹر کرتے ہیں, اس کی تو سمجھ آتی ہے. مگر وہ جن اہم لوگوں سے آپ کی بات ہوئی ہے
فارن آفس جو ہے ان کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی تو نہیں چلتا, ان کے ساتھ بات چیت کر کے ہی چلتا ہے. تو ایمبیسڈر صاحب یہ بڑی مگر ایک ہمارے لیے چیلنجنگ رول ہے یہ بیلنس کرنا کہ ہم ساری پارٹیوں کو خوش رکھیں, ہمارے مفاد میں ہے. کتنا مشکل کام ہے یہ؟ بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے جی. اس وقت ہم ایک شیلز کے اوپر اس سے زیادہ میں اشاراتی طور پہ نہیں آپ سے سوال کر سکتا. سر اتنا مشکل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آئی ایم شیور لوگوں کو نائٹ میئرز آتے ہوں گے. امریکہ اور چائنا کے درمیان بیلنس کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن ڈیفنس پیکٹ ہے آپ کا سعودی عربیہ کے ساتھ, سارے اوورسیز ورکرز ہیں آپ کے سعودی عربیہ میں اور یو اے ای میں. آئی تھنک 30 ملین 35-50 ملین کے قریب آپ کے صرف ان 2 ممالک میں ہیں. اگر آپ باقی چیزیں چھوڑ بھی دیں تو جو روزی روٹی ایک ورکر جو ہے 6 خاندانوں کو پالتا ہے, تو اس کے علاوہ آئل, ڈیفرڈ پیمنٹ آئل, اور ٹل ریسنٹ پاس تک آپ 1.5 سال نکال دیں, اس سے پہلے تک تو ایران کے ساتھ آپ کی افی سی ریلیشن شپ تھی. یہ ریلیشن شپ بھی ابھی بلڈ ہوئی ہے اور یہاں تک پہنچی ہے کہ ایران کے لوگ, ایران کی پارلیمنٹ, ایران کا پریزیڈنٹ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو دیر فور اور وہاں پہ پھر لوگوں کی ایک قربت بھی ہے, اور اس جو ہے پبلک سینٹیمنٹ کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ اسرائیل کے خلاف ایک ہمارے ہاں ایک جو ہے کنسنسس ہے, تو ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی ہے. اور یہ کیونکہ ہمارے دشمنان اس کو سیکٹیرین لائنز میں بھی ڈیوائڈ, حساسیت ہے اس قوم کی, تو اس لیے اٹ بیکمز مور ڈیلیکیٹ. اٹ از ویری ڈیلیکیٹ جی. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دوسری طرف ایران آپ کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. اف دس رجیم گوز, اگر یہ چلی جاتی ہے, اگرچہ پاکستان مقابلہ کر لے گا, 3 ہاٹ بارڈرز کا بھی مقابلہ کر لے گا, پھر آپ کے 3 ہاٹ بارڈرز ہیں. پھر آپ کو کیا پتا کہ کس کمپلیکشن کی رجیم ایران میں آتی ہے. اگر ایران سیگمنٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اور ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے, تب بھی آپ کے لیے پرابلم ہے. تو پاکستان کے لیے بہت ڈیلیکیٹ ہے. لیکن جیسے جیسے عامر صاحب اور سر بھی اور میڈم جیسے آپ ڈپلومیٹک سٹیئر کیس پہ چڑھتے ہیں, اتنے دنیا مشکل ہوتی جاتی ہے. درائے صاحب اچھے زمانوں میں تو یہ جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس کی پارلیمنٹ اور پبلک میں جو ہے وہ ڈسکشن ہونی چاہیے کھل کے, اور ماضی میں ایسے ہوتا رہا ہے کہ بڑے بڑے فیصلے جو ہیں, فار ایگزامپل جو ہے لاسٹ ٹائم بھی سعودی عربیہ کی یمن کے ساتھ تھی, تو ایک پارلیمنٹ کے اندر سے پھر ریزولوشن آیا تھا جس کی بنیاد پہ پھر پاکستان کی ریاست کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ جی ہمارے ہاں یہ سینٹیمنٹ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پبلک ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, تو اس لیے ہمیں بھی محتاط ہو کے کرنا چاہتا ہے. آپ جو ہے کیونکہ لفظوں کی جادوگری مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ یہ امریکہ, سعودی عربیہ, ایران, بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ان کے درمیان میں ہم نے بیلنس کرنا ہے. کہ اتنا وہ تو چیلنجنگ اور مشکل تو ہے, کتنا اب تک کر پا رہے ہیں اور کیسے آئندہ مشکل ہوگا یہ؟ دیکھیں اس میں ہمارے لیے اگر ٹو سٹارٹ وتھ جو سب سے مشکل پارٹ تھا وہ ایران کا تھا, کیونکہ ایک لمبے عرصے سے ہمارے تعلقات برادر ملک ہونے کے باوجود ہاسٹائل ایک ریلیشن شپ ایگزسٹ کر رہا تھا سالوں سے, دہائیوں سے. لیکن اس کے اندر جو مہربانی کی ہے وہ انڈیا نے کی ہے کہ انڈیا بہت زیادہ ڈیپ پینیٹریٹ کیا ہوا تھا ایران کے اندر, لیکن اس ساری پینیٹریشن کے نتیجے میں اس نے اسرائیل کی جو ایک انٹیلیجنس مطلب اس کے ایک انٹیلیجنس آپریٹر کا رول پلے کیا ایران کے ساتھ, اس کا جو لیش پیک آیا اس نے پاکستان کی محبت کو دو آتشا کر دیا ایران کے اندر پریکٹیکلی. اور جو نقصانات انڈین انٹیلیجنس اور ان کی اپنا اسرائیلی انٹیلیجنس کی ملاپ کی وجہ سے ایران کو آج بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں, وہ بھی انہی کا دیا ہوا تحفہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ تو ایک سائٹ ہے کہ جی خود انڈین پاپولیشن جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ انڈیا کی کلوزنس کی وجہ سے اس کے اگینسٹ ہو رہی ہے, اور یہی پورے کی پوری جو
पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की जो पॉपुलेशन है उसका भी इंडिया के बारे में वही इम्प्रेशन बन रहा है जो इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं। तो ये एक फैक्टर था जिसने हमारी बहुत सी कदूरतें और बहुत से जो फासले थे दिलों के वो ईरान के साथ पैच करा दिए, और हम एक दफा फिर जो, और इसके बाद पाकिस्तान ने बहुत अग्रेसिवली अपनी डिप्लोमेसी को भी और अपनी जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ्स को और अपनी जो ईरान के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के अंदर पाकिस्तान ने बहुत हिकमत के साथ रोल प्ले किया। और इसमें मेरा ख्याल ये है कि बहुत अरसे बाद डिप्लोमेसी में सच और हकीकत को हाईलाइट करके हमने इस इखलाकी तौर पे भी, मगर ये है कि वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, जो अभी तक लग रहा है। जिस तरह आप कह रहे थे ग्लोबल साउथ के साथ हैं हम सीपैक चीन के साथ हैं, हम जो है इसके अंदर जो है अपने ट्रेडिशनल पोजीशन जो इसराइल की मुखालफ है वो भी अभी तक कर रहे हैं। आइंदा कितना मुश्किल ये होगा कि जब अगर खुदा ना खास्ता हमारे पे प्रेशर आया है टू पिक अ साइड, ये वक्फा लेना चाह रही है, उसके बाद बात करते हैं। जी, ये टू पिक अ साइड इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है, लेकिन ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आमिर साहब, टू पिक अ साइड, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्रिटिकल लम्हा है। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, ट्रंप काफ़ी कहते रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई है, तो नाउ पाकिस्तान इट्स अ सिचुएशन जहाँ पे पाकिस्तान के पास ये मौका है एपरेंटली कि वो इसमें कोई रोल इफेक्टिव प्ले कर सकते हैं। जी, मैं इसलिए क्योंकि ये इसके अंदर जो मोहतात होना पड़ता है और मोहतात होना भी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह हमारी इसके अंदर मजहबी और रूहानी एहसासात भी हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया ज़ाहिर है हरमैन शरमैन वो हैं, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया ईरान भी उस तरह ही हमारे लिए उतना ही मुकद्दम है, और फिर पावर पॉलिटिक्स भी है, अमेरिका आ जाता है तो हमें सर्वाइव भी करना है। तो इसलिए मैं, क्योंकि आइडली मैं ज़रूर समझता हूँ कि ये अगर आसान हो जाता है गवर्नमेंटों के लिए भी, रियासतों के लिए भी, मीडिया के लिए भी, अगर खुल के पब्लिक के सामने ये डिबेट कर दी जाए ताकि ये सेंटिमेंट बजाय इसके कि क्लोज डोर मीटिंग्स में निकले, इससे मेरा तो ख्याल है रियासतों के और हुकूमतों के हाथ मजबूत होते हैं, मगर वो क्योंकि नहीं हो पा रहा, और ये बहुत बड़े फैसले हैं जिस पे हमारा मुस्तकबिल डिपेंडेंट है। एम्बेसडर साहब, आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरा हैंडल कर सकेंगे, आप क्या कहेंगे इस पे? पाकिस्तान के लिए जी, ये जो मई के बाद आपने फरमाया जो इंक्रीज रोल था, ये बड़ी मोमेंट ऑफ प्राइड भी है, क्योंकि अरसे दराज से हम अपना मौक़िफ़ बताने की कोशिश करते थे, लेकिन इस 4 दिन की जंग के बाद वो ज़्यादा बेहतर तौर पे एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। लेकिन उतना ही मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल है ये चाइना और अमेरिका के दरमियान बैलेंस करना। अमेरिका में IMF के लिए चाहिए, हमारे कुछ डिफेंस इक्विपमेंट हैं, वर्ल्ड फाइनेंशियल सुपर पावर है, और दुनिया की यूनिपोलर मोमेंट है इस वक्त सिक्योरिटी वाइज। ऑल्दो जिस तरह दुरानी साहब फरमा रहे थे, ईस्ट की तरफ बैलेंस जा रहा है, तो बहुत मुश्किल काम है सर, बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने और पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी ने, लेट्स फेस इट, उन लोगों ने भी बहुत पहली दफ़ा लड़ाई किए बगैर एट द सेम पेज होके दे हैव डिवाइडेड रोल्स। वज़ीर आज़म का, फॉरेन मिनिस्टर का और फील्ड मार्शल साहब ने मुख्तलिफ जगह कभी इकट्ठे चले जाते हैं, कभी बैलेंस आउट कर लेते हैं, तो दे हैव प्लेड अ वेरी गुड रोल, और ये तभी मुमकिन है पाकिस्तान में इफ़ दे आर ऑन द सेम। पर इस पेज के अंदर दुरानी साहब, पार्लियामान अगर हो जाए या गवर्नमेंट हो जाए इन्वॉल्व और ज़रा इसको खोल के बात कर ली जाए तो क्या हर्ज है? मेरा ख्याल है वो तो 45-47 के रगड़े में आएगी। पार्लियामेंट का जो अपनी हैसियत है वो गालबन उसको वो करती है, मतलब थोड़ा सा अंडरमाइन करती है। और दूसरी तरफ ये भी है कि पार्लियामेंट में मैं तो सिर्फ हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम नहीं खिलाऊंगा, अपोजिशन की तरफ से भी कोई अभी तक कहीं कोई सीरियसनेस
ऑफ द पार्लियामेंट्री टुवर्ड्स द पार्लियामेंट्री बिजनेस मुझे कहीं नजर नहीं आए। मतलब वो फैक्टर 45-47 अपनी जगह रहा, लेकिन कौमें जो होती हैं वो जब मुश्किल वक्त आते हैं तो उसमें इख्तलाफात से आगे बढ़ते हुए वो इज्तिमाइयत और इत्तेहाद के रास्ते निकाला करती हैं। लेकिन इस मामले में बहुत पुअर परफॉर्मेंस है अब तक पार्लियामेंट की, लेकिन मैं आपकी इस राय से इख्तलाफ नहीं कर सकता कि इसके बावजूद भी हुकूमत को और अपोजिशन को मिल के, मैं तो काफ़ी अरसे से ये बात कर भी रहा हूँ नेशनल यूनिटी और इसकी, इन्हें इस वक्त भी इस सिचुएशन में एक यूनिटी रिफ्लेक्शन ज़रूर देनी चाहिए। उससे पाकिस्तान का जो हुक्मरान है, जिन्होंने कि इसके अंदर बड़ा एक लीडिंग रोल प्ले किया है, मतलब इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने इदारों की तरह काम किया है, आर्मी ने भी और फॉरेन ऑफिस ने भी, और एक मुश्किल तरीन हालात में वो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो कि इसमें मैं एक बात जो मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, एम्बेसडर साहब इसको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो हमारी स्ट्रेंथ बनी है ना, वो ये है कि हमने बड़ी रियल डिप्लोमेसी की है। हमने अपनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस को छुपाया नहीं है, हमने खोल के बताया दोस्तों को भी। हमारी इंडिया से वॉर जारी है, अफगानिस्तान के साथ टेंशन चल रही है, इकोनॉमिक मसाइल है हमारे, सो हमारा अब छुपाना चाहे भी तो छुप नहीं सकता पूरी दुनिया को सबको पता है। डिविडेंड मिल रहा है हमें कि दुनिया हमारी बात को इन ट्रू सेंस फेस वैल्यू पे ले रही है। और एक बात मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि आज आपकी जितनी इम्पोर्टेंस है, इसकी बुनियाद बनी है मार्का हक से। जब आपने इंडिया के साथ बगैर खौफ के अपना मसल असर्ट किया, और जब आपने अपनी जो टेक्नोलॉजिकल माइट थी और आपकी जो टेक्नोलॉजी, इतने अरसे का जो आपका मुसलसल एक मतलब मेहनत थी एयरफोर्स से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मिसाइल प्रोग्राम से, मतलब पत्थर बांध के ही हमने अपने ये सारे प्रोग्राम चलाए। ये बिल्कुल इंडिया को धूल चटा के जो है हमारी एक जाहिर है एक इज्जत भी बढ़ी। फिर हम न्यूक्लियर तारीखी मौका हमारे पास ये इस वक्त है, क्योंकि पहले जो हिस्टोरिकली कतर या ओमान रोल ये प्ले करते थे, वो भी उस तरीके से उतना उनका न्यूट्रल रोल या वजन नहीं रह गया जो हमारे पास है। हमारे लिए चैलेंज ये रह गया है, मैं ज़रा मज़ीद खुल के बात कर लेता हूँ, कि आइडली हमें चाहिए कि हम सबके साथ ताल्लुकात ठीक रखें जो है, मगर इस वक्त एक बहुत बड़ा तबका है जो ये चाहता है दुनिया में हमारे भी दुश्मन हैं, मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। इसराइल फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाहेगा कि ये लड़ाई हो गल्फ़ की, ईरान की और जो है खलीज के ममालिक की, वो जंग कराए। और जो है खलीज के अंदर भी अभी और कॉम्प्लिकेटेड, पहले यूएई और सऊदी के वो आइडियल पहली सिचुएशन नहीं रही, पर फिर उनके यहाँ भी एलिमेंट्स हैं जो कि गुस्से में आए हुए हैं। तो हमारा बेहतर साहब रोल जो है मज़ीद मुश्किल बन जाता है। मतलब ठीक है, हम खुश अगर हो रहे हैं कि जी हमारे हाथ में ये आ गया है, समट हम करवा रहे हैं, मगर इसके बच जाने में भी कोई हिकमत है शायद। जी बिल्कुल, कई दफ़ा अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो तो आप ज़्यादा सेफ़ रहते हैं, लेकिन अब जिस किस्म की ट्रैजेक्टरी पे पाकिस्तान पहुंच चुका है, मेरी तो दुआ ये है कि ये ट्रंप साहब इस दफ़ा जो इन्होंने 5 दिन की बात की है, ये वाकई पीस के बारे में सीरियस हों और ये बाकी फाइनेंशियल टाइम्स वाली खबर भी सही हो। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अब एंड चाहता है इस जंग का, और अगर पाकिस्तान में हो, जिस तरह दुरानी साहब कह रहे थे, अगर पाकिस्तान में ना भी हो तो तब भी पाकिस्तान का रोल रहेगा, और पाकिस्तान में हो ज़्यादा अच्छी बात है, हम ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन आपकी बात सही है, कई दफ़ा ओवर असर्टिव होना आपको उतनी प्रॉब्लम्स में भी डाल देता है, तो बड़ा थिन बैलेंस है। जी दुरानी साहब, इसमें अभी तक की सिचुएशन में तो क्लियरली नज़र आता है कि अगर वाकई ट्रंप साहब सीरियस हों कि 5 दिन में ये इसका कोई ऑफ रैम्प कोई सोल्यूशन निकल आता है, तो ये एक मानने में आता है कि जो भी कलेक्टिव डिफेंस इज्तिमाई बनेगी खित्ते की, पाकिस्तान के उसके अंदर एक रोल होगा। मगर अगर कोई ये किसी और तरफ चली जाती है, जंग प्रोलॉन्ग्ड होती है और ये लड़ाई बढ़ जाती है,
تو پھر یہ بیلنسنگ ایکٹ بڑی مشکل ہوتی جائے گی. کیا کہیں گے اس کو ذرا سم اپ کریں. میں عامر صاحب میں تو یہ کہنا چاہوں گا جس سے میسنجر صاحب نے بات بھی شروع کی تھی کہ اس وقت پوری دنیا کی جو اکنامک لمیٹیشنز ہیں اس وقت جو اب دیکھیں اس وقت آپ نے وینزویلا کا آئل لے لیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مڈل ایسٹ کا پورا آئل بھی آپ کہیں گے ہم لے لیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت جو دنیا کو اگر آپ ایک الٹیمیٹ وار کی طرف بھی لے جائیں اس میں بھی سبھی لوزر ہوں گے. امریکہ بھی لوزر ہوگا, اسرائیل بھی لوزر ہوگا, مڈل ایسٹ بھی پورا لوزر ہوگا. ایسی اس وقت کی جو ایک معاشی گرفت آ چکی ہے پوری دنیا کے اوپر اس جنگ کی وجہ سے, مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا رول جو پلے کر رہی ہے اس جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں وہ اس جنگ سے امکانی جو نقصانات نظر آ رہے ہیں ہر آنکھوں سے دیکھنے والے کو, کوئی پاگل نہ ہو تو ہی کین سی, تو وہ خوف ہے جو کہ سب کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے. باقی ایسے اچھل کود آج بڑی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک ظاہر ہے امریکہ کے صدر ہیں, سنجیدگی سے بھی لینا پڑتا ہے, مگر اس کے اندر کچھ نہ کچھ مزاحیہ پہلو بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آخر میں انہوں نے اپنے دل کی بات کر دی کہ ان کو جو ہے نا ایران کے اندر جو ہے نا ڈیلسی روڈریگز چاہیے. انہوں نے کہا دیکھیں نا وینزویلا کے اندر جس طرح وہ مل گیا ہمیں ایکٹنگ پریزیڈنٹ, بڑا اچھا کام چل رہا ہے. ایران کے اندر بھی اب وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی وینزویلا والا ماڈل مل جائے. اب یہ وینزویلا کو ایران کا ماڈل کو مکس اپ کرنا یہ بڑی خطرناک پہلو ہے. مطلب معصوم انسان ہے, اب کیا کہیں. انہوں نے اس جنگ کے ہاتھوں اپنی عزت سعادت بھی کھو دی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس سارے عرصے میں مطلب ان کا بیچاروں کی حیثیت جو ہے اس وقت وہ پاسداران انقلاب کے اسپوکس پرسن کے برابر آ گئی ہے امریکہ. مطلب یہ جو اس حد تک وہ گئے ہیں اور اس ساری سچویشن میں, اور ان کے پاس کوئی وے فارورڈ نہیں ہے. مطلب ایک ہم اپنے گھر کے کسی بچے سے بھی پوچھ لیں نا جو ویل اویئرڈ ہو, وہ کہے گا دے ہیو نو وے فارورڈ. مطلب دے ڈونٹ نو اینی تھنگ وٹ ویئر دے آر ہیڈنگ ٹو. تو اس لیے اس ساری سچویشن میں اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایران کی طرف سے جو ہے وہ مذاکرات کی بات چل رہی ہے, بٹ دا کائنڈ آف ہیپینس اینڈ ایکسائٹمنٹ ہی شوز وائل ٹاکنگ اباؤٹ نیگوسیشنز, تو اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ ہو از ڈیسپریٹلی لوکنگ ایٹ فائنلی سٹنگ آن اے نیگوسیشن ٹیبل. تو یہ بڑی ایویڈنٹ سی چیزیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو سچویشن اس وقت حالات نے جو گرفت دی ہوئی ہے اس ساری سچویشن کو, میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی کمپیلنگ فیکٹر وہی ہے. لیکن وہ تمام ٹیکنالوجیکل فیکٹر جن کے ذریعے وہ سوچتے تھے کہ اپنی سپرامیسی اور اپنی مائٹ کو اسرٹ کر کے ہر چیز کو برابر کر دیں گے, وہ بھی اب نہیں رہی. تو اب امبیسڈر صاحب اگر اس سارے اس کو آپ سم اپ کر سکیں کہ جو آپ بڑی مثبت ایک اظہار کر رہے ہیں سوچ کا کہ اس کا لیٹس ہوپ, اور دعا ہے کہ یہ 5 دن کا ان کا الٹیمیٹم ہے, ان کی نیت اس کے اندر اس کو سولوشن کی طرف لے جانا ہے. سولوشن تبھی ہوگا اور ہر ایک کو فیس سیونگ ملے گی. یہاں پہ امریکہ کو بھی فیس سیونگ چاہیے, ایران کو بھی جو ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ 47 سال سے جو معاملہ چل رہا ہے اس کا کوئی سولوشن بھی چاہیے. سو کیا الٹیمیٹلی جس میں ون ون ہو, کیا سولوشن آپ دیکھتے ہیں سب کے لیے؟ ون ون یہ جی کہ ایران یہ چاہتا ہے, جو ایران کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ وہاں سے بیسز جی سی سی سے جائیں, وہ تو امریکہ نہیں ماننے لگا. اگر ریپریشنز کی بات کرتا ہے, کمپنسیشن کی بات کرتا ہے, تو وہ امریکی یہ کریں گے کہ ان کی سینکشنز ہٹا لیں گے, جس طرح بھی آئل کی سینکشنز ان کے ٹریجری سیکٹری نے ہٹائی ہیں. اور فری, کیونکہ ریکنسٹرکشن بھی ایران اس بری طرح تباہ بھی ہوا ہے, ان کی بہادری بہت ہے, اس کو ریکنسٹرکٹ بھی کرنا ہے. اور تیسرا میرا خیال ہے میزائلز پہ کیپ کی بات ہو رہی ہے کہ 5 سال تک میزائل کی ڈیولپمنٹ پہ کیپ ہو اور ایران حزب اللہ اور حماس کا ساتھ نہ دے. اب جو آخری پوائنٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ غازہ کے اوپر کوئی بات کریں. غازہ از اے لیونگ پریزن, تو وہ جو بورڈ آف پیس بنایا, باقی چیزیں اس پہ چلیں اور کمپریہنسو پیس کریں گے تو پیس چلے گا. اسرائیل بھی سیکیور ہو جائے گا اگر کمپریہنسو پیس کریں گے. اگر یہ بٹس اینڈ پارٹس میں پیس کریں گے تو پھر آئی ایم افریڈ یہ جنگ 6 مہینے بعد پھر شروع ہو جائے گی.
درانی صاحب لاسٹ ورڈز آپ بھی. ایک بڑا اہم ایشو یہ ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ سوچ تھی کہ اتنی یہ جو امریکن بیسز جو پورے خلیج کے اندر رہیں اور اتنا انویسٹ کیا خلیج کے ممالک نے, آخر میں وہ پارٹ آف دا پرابلم زیادہ بن گئی, ان کی وجہ سے وہ آئی. تو یہ ایک سوچ تھی ایک طبقے کے اندر شاید ہو کہ ان سے وہ بھی شاید جان چھڑانا چاہیں, مگر فی الحال لگ نہیں رہا وہاں کے رولنگ ایلیٹ جو ہے کہ وہ لڑنا چاہ رہے ہیں. وہاں سے جو بھی لیٹسٹ میسیجز آ رہے ہیں, کیا حل کیا ہے الٹیمیٹ؟ جی عامر صاحب, جہاں تک یہ بیسز, یہ جناب ایروپلین کیریئرز اور یہ جو ہیوج مینجمنٹ والا ڈیفنس میکنزم امریکہ نے ویسٹ نے ایوالو کیا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کے اپنا جو سینٹ ہے اور ان کے اپنے ادارے جو ہیں وہ اس کے خلاف ڈیفینیٹلی وائس کریں گے, کیونکہ یہ اپنی افادیت اور اپنی پروڈکٹیوٹی کھو چکا ہے. جن ملکوں کی حفاظت کے لیے بنا تھا انہی کی تباہی کا سبب بن گیا پورے مڈل ایسٹ کی. اب رکھیں یا نہ رکھیں, اس کی افادیت بہت سے پازیٹیولی نہیں ہے. میں ابھی میرے سے اگر پوچھے, مجھے یہ پوری سیٹلمنٹ ابھی نظر نہیں آ رہی. میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی امریکہ کو بھی ٹائم چاہیے, ایران کو بھی ٹائم چاہیے, تو تھوڑا سا سمر کرتا ہوا سچویشن جو ہے ابھی چلے گی. اور اسرائیل کو ابھی مزید مجھے گندا ہوتا نظر آ رہا ہے اس ساری سچویشن میں, کیونکہ وہ ابھی ریکنسائل نہیں کر پائے گا جو ٹائم آؤٹ ہو جائے. جی بالکل, ٹائم آؤٹ ادھر بھی ہو گیا ہے. پروگرام کا بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب اور عمران علی چودھری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.